السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے اپنے خاوند کے اہل خانہ بالخصوص اپنی ساس سے نیک سلوک کرنا چاہیے۔ میری عزیزات، ایک سمجھدار مسلمان خاتون کی نیکی اور اس کی اپنے خاوند کے ساتھ حسن معاشرت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی ساس کا ادب و احترام اور اس کی تعظیم و تکریم بھی کرے۔ اس وجہ سے کہ سمجھدار مسلمان خاتون اپنے دین کی رہنمائی میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے کہ مرد پر سب لوگوں میں سے صرف اس کی ماں کا حق سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے بیوی خاوند کی معاونت کرتی ہے اور اپنی ساس کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتی ہے، تو اس طرز عمل سے وہ اپنی ذات سے بھی نیکی کرتی ہے اور اپنے خاوند سے بھی نیک رویے کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اس نیکی، تقویٰ اور عمل صالحہ پر مددگار بھی بنتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حکم دیا ہے۔ تو اس طرح وہ اسی وقت اپنے خاوند کے دل کی محبوبہ بھی بن جاتی ہے، جو اس امر کا مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ میری والدہ کی بالخصوص اور میرے اہل خانہ کی بالعموم تعظیم و تکریم بجا لا رہی ہے، کیونکہ ایک نیک، معزز، باوقار آدمی کے دل کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والی اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ محبت و احترام، عزت و صلہ رحمی وغیرہ کے رشتے اپنی بیوی اور اپنے اہل خانہ کے درمیان استوار دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک معزز آدمی کے دل کو سب سے زیادہ غضبناک کرنے والی چیز یہ ہے کہ وہ ان رشتوں اور تعلقات کو پارا پارا ہوتا دیکھتا ہے اور اپنی بیوی اور اپنے خاندان والوں کے درمیان برائی، بغض، کینہ، مکر و فریب جیسی قلبی بیماریوں کو دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان خاندان ایمان باللہ کے راستے پر چل کر اطمینان و سکون پاتا ہے اور اس کے افراد کی عقلیں اور ان کے دل سلامتی، ہدایات اور دین حنیف سے روشن پاتے ہیں، اور دور جاہلیت کی ان عادات کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے مکمل طور پر دور رہتے ہیں، جو عام طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور دین حق کی تعلیمات سے دور رہنے والے معاشروں میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بعض اوقات مسلمان خاتون تو ایسی ساس یا ایسے دیوروں سے واسطہ پڑتا ہے جو اچھے اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، تو ایسی صورتحال میں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان سے خوش اسلوبی، عقل مندی، نیک رویے، نرم لہجے اور احسن انداز سے معاملات طے کرتی رہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے خاوند اور اپنے دیوروں اور اپنی ساس سے تعلقات میں توازن برقرار رکھے۔ وہ اپنی ذات اور ازدواجی حیات کو احسن انداز میں گزارے گی اور اس میں بگاڑ نہ آنے دے گی۔ میری جتنی بھی بہنیں اپنے سسرال کے متعلق ذکر کرتی ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی، صبر صبر صبر، اور صرف صبر کی ہی آپ کو تلقین کروں گی۔ میری بہنوں، ایک بات یاد رکھیے، ہم زندگی کے ایسے حصے میں پہنچ چکی ہیں کہ جہاں کسی کی کہی ہوئی یا اپنی سنائی ہوئی بات کو ہرگز نہیں بھلایا جا سکتا، کیونکہ ہم بچپن اور لڑک پن کی باؤنڈری کو کراس کر چکی ہیں۔ اس لیے بزرگ خواتین کے سامنے ایسی بات مت کیجیے کہ معافی نامے کے بعد بھی آپ کو آپ کے کہے ہوئے تلخ جملے بار بار بھگو بھگو کر مارے جائیں۔ اس لیے اپنی زبان کو بے مہار مت چھوڑیے، اور یاد رکھیے، اگر کسی کے پاس حسن کی دولت ہے لیکن اخلاق و کردار کی نعمت نہیں ہے تو اپنا محاسبہ کیجیے۔ اگر کام کرنے کی عادت نہیں تو خود کو کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں، آپ کے پاس بہترین، خوبصورت، مہنگا ترین موبائل فون ہے، لیکن اس میں سم کارڈ نہ چلے تو آپ اس فون کو بیکار ترین فون سمجھیں گی۔ اس طرح اگر آپ کے پاس عام سا اور سادہ سا اور کم قیمت والا موبائل فون ہے اور آپ کا موبائل فون عمدہ سروس
مہیا کر رہا ہے تو آپ کے لیے وہی سادہ اور عام سا موبائل فون قیمتی ترین ہے۔ اسی طرح اگر آپ حسن کی دولت سے مالا مال ہیں لیکن اخلاق، صبر، برداشت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ کے نین نقش اور حسین ترین چہرہ آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی اتنا حسین اور جاذب نظر نہ بھی ہو لیکن برداشت، صبر، خوش اخلاقی کی دولت سے مالا مال ہو تو اس کا صبر، برداشت اور خوش اخلاقی اور وسیع القلبی ہی اس کو دوسروں سے ممتاز کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ العزیز، ایک مسلمان خاتون اپنے خاوند کے راز دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔